وآل محمد سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، کہا یا ایھا الناس. چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں، فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کہتا ہے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. کیوں ہم عبادت کریں؟ خدا کہتا ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم سے تمہارے پہلے والوں کو بھی خلق کیا. شاید جب تم اللہ کی عبادت کرو تو شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو ہاں مومنان، کتنا پروردگار عالم بہترین طریقے سے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے اپنی طرف. اور پھر آگے والی آیت خدا نے اتنا خوبصورت طریقے سے یہ بیان کر کے پھر آگے والی آیت کو بیان کیا. کہتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. کہ اے لوگو، تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا؟ تیرے رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، اس زمین کو بچھایا، اور اس زمین کو تمہارے لیے، ایک اور آیت ہے کہ اس زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا، ذلیل کر دیا، پست کر دیا، تمہارے کنٹرول میں کر دیا. وہ زمین جس کے بارے میں سائنسدان ابھی یہ کہتے ہیں کہ زمین ایک لہجے کے لیے اسٹاپ نہیں ہے، وہ اسپیس میں گھوم رہی ہے. خدا کہتا ہے میں نے اس زمین کو تیرے لیے فرش بنایا. یہ اللہ کی نعمت ہے نا. اگر یہ زمین گھوم رہی ہے نا سب، یا زمین حرکت میں ہے یا زمین ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، چل رہی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ زمین اگر ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے لیے یہ زمین حرکت میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک لہجے کے لیے اگر یہ زمین اپنی موومنٹ دکھائے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی. ایک زلزلے کا جھٹکا جو ہوتا ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر پوری کی پوری زمین اگر تھوڑی سی موومنٹ کرے تو گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر چلنا شروع کر دیں اور نہ جانے کیا حالت ہو جائے. تو پروردگار عالم کہتا ہے شکر نہیں کرتے اس رب کا جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کا احسان نہیں مانتے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر کوئی گھر میں میرے داسی آ جاتی ہے اور داسی مجھے تھوڑا سا تنگ کرتی ہے، اگر میں اس کو کہوں نا مجھے پانی کا گلاس دو، اور وہ دیر کرے گی پانی کے گلاس لانے میں اور بھول جائے گی تو مجھے غصہ آئے گا. دوسرے دن میں اس کو کہوں پانی کا گلاس لاؤ، اگر اس کو کہوں پھر اگر وہ دیر کرے گی تو مجھے غصہ آئے گا.
تیسرے دن اگر وہ کرے گی تو میں اس کو نکال دوں گی. لیکن رب العزت کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں نکالتا نہیں، اور موقع دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے. اور خود خدا کہتا ہے کیا میں تمہیں ثبوت دوں، کیا میں تمہیں پروف دوں کہ میری عبادت کرو؟ اس سے بڑا پروف کیا ہے کہ زمین کو تمہارے لیے بنا دیا. اور ہم اگر اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو، دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو سچ میں ہم اگر سجدے میں سر رکھیں تو سجدے سے سر اٹھانے کو ہمارا دل نہیں کرے گا. خدا کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں 2 آنکھ نہیں دی؟ کہتا ہے نا کہ اے لوگو تم میری دی ہوئی نعمتوں کی طرف کیوں نہیں دیتے؟ الم نجعل لہ عینین وشفاتین، کہ کیا میں نے تمہیں 2 آنکھ نہیں دی ہے؟ اللہ خود خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے یصورکم فی الارحام، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو میں نے تمہاری صورت بنائی. ہاں مومنات، آج سائنس یہ کہتی ہے، آج سائنس کہتی ہے ہماری ایک آنکھ میں کتنے کیمرہ فٹ ہیں، کتنے کیمرہ فٹ ہیں ایک آنکھ میں. ہماری زبان کتنے ذائقوں کو چکھ سکتی ہے، ہماری زبان 2000 ذائقے چکھ سکتی ہے، ٹیسٹ کر سکتی ہے. اور ہماری آنکھ میں پروردگار عالم نے نہ جانے کتنے کیمرہ فٹ کر دیے ہیں، کتنے. کوئی دنیا کی کیمرہ ایسی ہے کہ جو یہاں سے دیکھے اور وہاں تک دکھائی دے؟ کوئی دنیا کی کیمرہ ایسی ہے جو ہم کہیں کہ جو خراب نہ ہوتی ہو؟ ہماری آنکھ دیکھیے پروردگار عالم نے بنائی کس طرح سے بنائی کہ ہم دیکھتے ہیں ایک لہجے میں ہم سارا ریکارڈ کر لیتے ہیں اپنی آنکھ کے اندر. یہ کس نے بنائی، کس نے دیا ہے؟ وہ رب العزت نے دیا. کتنے رنگ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی چیز ہے. ایک لہجے کے اندر کتنے فوٹو ہم کھینچ لیتے ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی. لیکن آنکھ میں اللہ نے ایک عجیب سی چیز رکھی ہے. کیا ہے وہ عجیب چیز؟ ایک عجیب سی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں نا، انسان جب کام کرتا ہے، جب اپنا باڈی چلاتا ہے، جسم چلاتا ہے تو اس کا جسم تھکتا ہے. لیکن اللہ نے آنکھ کو ایسے رکھتا ہے کہ آنکھ چھوٹی چیز کو دیکھے یا پہاڑوں کو دیکھے اس میں تھکاوٹ نہیں آتی ہے، کبھی تھکتی نہیں ہے وہ آنکھ. چاہے ماؤنٹین کو دیکھے چاہے چھوٹی سی چیز کو دیکھے، اس کے لیے برابر ہوتا ہے. کتنا بہترین ہے وہ خالق کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں نعمتیں دی. خداوند عالم خود پروف دیتا ہے قرآن میں، اسی آیت میں کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا آسمان سے میں برساتا ہوں. ایک اور آیت ہے جس میں خداوند عالم کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. برائے خوشنودی کے امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ خدا کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان جب تم کھانا کھاتے ہو تو تم نے اپنے کھانے کی طرف کبھی نظر کی ہے کہ خدا نے اس کھانے کو کتنا بہترین بنایا ہے، کتنا یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ میری محنت ہے، یہ میں نے اگایا ہے، یہ میری زمین ہے. زمین میں مٹی کس کی ہے، ہوا کس کی ہے، آکسیجن کس کی ہے، سورج کس کا ہے، پانی کس کا ہے، یہ خاک کس کی ہے؟ تو سب اللہ کے ہیں. ہم صرف لگاتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ میں نے تجھے عطا کیا ہے. یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم میرے لیے سجدہ کرو. ہاں مومنات، اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دکھاتا ہے اور خود خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم انسانوں کو پکڑ کے، ہم مسلمانوں کو پکڑ کے پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم فخر نہ کرو اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم فخر نہ کرو کہ تم جو ہے نماز پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم سب سے افضل ترین مخلوق ہو. نہیں، تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے.
खुदावंद आलम कहता है कि कायनात में तमाम चीज़ें वो समझती हैं, वो अकल रखती हैं और वो सब के सब अल्लाह को सजदा करते हैं। हम सूरह रहमान में पढ़ते हैं ना, वन नज्म व शजरो यस्जुदान, कि ये सितारा, ये झाड़ अल्लाह को सजदा करता है। वन नज्म सितारा, व शजरो ये झाड़, यस्जुदान दोनों अपने रब को सजदा करते। तू फख्र न करो कि तू सबसे अजीम है, कि तू तेरी पेशानी जो है वो जमीन पे जाती है। परवरदिगार आलम कहता है याद करो उस वक्त को कि हजरत मूसा की जो छड़ी थी ना, वो मटीरियल थी, वो छड़ी थी, उस छड़ी में जान कैसे आई, वो छड़ी असा जो थी वो अजदहा कैसे बनी, वो सांप कैसे बनी, उसको अल्लाह का ऑर्डर हुआ, वो इबादत इलाही में आ गया। खुदा कहता है जब तुम सुबह को जाते हो, दरख्तों को देखते हो, झाड़ को देखते हो, कैसे वो झुके हुए होते, ये अल्लाह को सजदा कर रहे होते। और खुदा खुद कहता है याद है तुम लोगों को कि तुम लोग कहते हो ना कि जब अगर कोई गुजर जाए तो उसके बगल में क्या रखते हैं, एक झाड़ का पीस रखते हैं ना, ग्रीन होती है, ताज़ा होती है, लिली लिली रखते हैं। क्यों वो लिली लिली रखते हैं? क्योंकि खुदा कहता है कि ये लकड़ी जो लिली है, जो ताज़ा है, ये अल्लाह की इबादत कर रही, अल्लाह की हम्द और सना करे। जब तक ये बगल में रहेगी मुर्दे के, वो हम्द और सना करेगी, उसके ऊपर अजाब कम होगा, और जब खुश्क हो जाएगी तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। हाँ मोमिना, क्यों खुदा कहता है कि ये मटीरियल चीज़ें अल्लाह की इबादत करती हैं। आपने कभी सुबह को मुर्गे को अजान देते हुए सुना है? कुकड़ा कहते हैं ना, उसको अजान देते हुए सुना है? मेरे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये कुकड़ा जब अजान देता है, मेरे मौला फरमाते हैं तुम लोगों को मालूम है कि ये इसकी नमाज है। और जब परों को फैलाता है, मेरे मौला फरमाता है जब ये परों को फैलाता है तो इसके रुकू और सजदे होते हैं। और क्या कह रहा होता है जब अजान दे रहा होता है, मेरे मौला इतनी खूबसूरत बात कहते हैं। हम जब मुर्गे की आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ करता है तो हम समझते हैं कि अजान दे रहा है, बेचारा बोल रहा है कुछ, लेकिन मेरे मौला फरमाते हैं, कहते हैं उस्कुरुल्लाह अय्युहल गाफिलून, ये कह रहा है हम लोगों को। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब आप देखो कि अजान देना शुरू करता है, यहाँ तक के रोशनी निकलना शुरू हो जाती, उस वक्त वो कहता है उस्कुरुल्लाह अय्युहल गाफिलून, ए वो लोगो जो गाफिल सो रहे हो, जिनको पता ही नहीं, उठो जिक्र करो अपने अल्लाह का, याद करो अपने अल्लाह को। यानी ये जानवर जो है वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र कर, और वो जानते हैं कि वो क्या जिक्र करते हैं। कुरान में खुदा कहता है कि युसब्बिहु लहु मा फिस समावात, फिर कहता है कि वो कद अलम तस्बीहहुम व सलातहुम। खुदा कहता है कि ये जानवर, ये चरिंदे, ये परिंदे, ये जो मटीरियल चीज़ है, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, खुदा कहता है सलातहुम व तस्बीहहुम व ताक़ीबहुम, यानी हम कहते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, ताक़ीबात भी पढ़ते हैं, जो नमाज के बाद दुआएं पढ़ जाती, लेकिन खुदा कहता है कि ये समझ के पढ़ते हैं, ये समझ के पढ़ते हैं। वाला कि ला तफ़क़हून सलातहुम व तस्बीहहुम, ए इंसान, लेकिन तुम उसकी नमाज को नहीं समझ सकते, तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते हो। मुझे बहुत इमाम खुमैनी की इतनी बहुत अच्छी बात लगी। इमाम खुमैनी ने अपनी बेटी को ख़त लिखा, और उसको ख़त में एक चीज़ लिखी। क्या लिखा? कहा ए मेरी बेटी, उसको लिखते हैं कि ए मेरी बेटी। इमाम खुमैनी हमेशा अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से रहते थे। मुझे एक चीज़ याद आ गई जो मेरे टॉपिक से हट के है। इमाम खुमैनी के पास एक दफ़ा इमाम खुमैनी की बहू आई और उसने फरियाद की अपने बेटे की, पोते की। छोटा सा था, वो भागता था, इधर भागता था, उसकी बहू जो है वो अपने बेटे के पीछे से हम लोग भागते हैं खाना लेकर पीछे भागते थे, वो भी भागती थी। इमाम खुमैनी के पास आकर फरियाद करती है, शिकायत करती है, कहती है कि आपको पता है कि ये मुझे इतना तंग करता है, मैं थक जाता हूँ। तो इमाम खुमैनी क्या कहते हैं? इमाम खुमैनी जैसी हस्ती
مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مجلسوں میں کہ جب امام خمینی کی جو بیوی تھی جب شادی کرنے کے لیے گئے اور ان کے سامنے رشتہ رکھا تھا امام خمینی کا، تو امام خمینی کی بیوی نے پہلے انکار کر دیا تھا، کیونکہ قم جو تھا وہ تھا ڈیزرٹ تھا، ریگستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، صرف جانور ہوتے تھے، اور رات کو جانوروں کی آواز آتی تھی چیخ پھاڑنے کی۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ مجھے خمینی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، روح اللہ کے ساتھ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو جب اس نے انکار کیا تھا نا شادی کے لیے، تو اس نے خواب میں پنجتن کو دیکھا تھا۔ اس کی بیوی خود کہتی ہے کہ میں جب سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میرے گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ صحن میں آئے، ان کے پیچھے علی ہیں، ان کے پیچھے بی بی فاطمہ، ان کے پیچھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی کام والی کو کہتی ہوں جاؤ، یہ ہستیاں ہیں، پاک ہستیاں کیوں اندر نہیں آتے، ان کو بلاؤ اندر۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش ہے اور چپ ہے۔ کہتی میں بھاگ کے جاتی ہوں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اندر آؤ، تشریف لاؤ میرے گھر میں۔ تو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم تم سے راضی نہیں، ہم تم سے خوش نہیں، کیوں تو نے ہمارے بیٹے روح اللہ کو شادی سے انکار کر دیا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کو ہاں کہو۔ یعنی اس نے خواب میں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 5 ہستیوں کو۔ امام خمینی اتنی بڑی، امام خمینی نے اتنی کتابیں لکھی حتیٰ کہ امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام خمینی وہ ہے جس نے امام زمانہ کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ امام خمینی بیٹھے ہوئے تھے انقلاب کے بعد، یہ تھوڑا سا صرف بتانے کے لیے، انقلاب کے بعد امام خمینی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ امام کوئی امریکہ کا نمائندہ آیا ہے، کوئی نیوز کا آیا ہے آپ کے پاس، اینکر کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو ہم اس کو اندر لے آئیں۔ تو امام خمینی نے کیا کہا، اس کو تپاس کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کو تپاس کرو۔ اس کو بہت ڈھونڈا کچھ بھی نہیں نکلا۔ پھر امام کے پاس امام اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کہا نہیں اس کو تپاس کرو۔ پھر ڈھونڈا کچھ نہیں نکلا۔ امام اس کے پاس کچھ نہیں، ہم تلاش کر کے پورا ہم نے ڈھونڈ لیا، اس کے پاس کچھ نہیں۔ کہا امام نے کہا اس کے پین میں دیکھو کیا ہے۔ پین کھولا تو اس میں بم تھا۔ یعنی وہ ایسے عارف باللہ تھے۔ اب اور بھی بہت زیادہ امام خمینی کی چیزیں ہیں۔ اب وہ ان کی جو بہو ہے وہ آ کر شکایت کرتی ہے اپنے پوتے کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، فاتی، اس کو فاتی کہہ کر پکارتے تھے۔ کہتے ہیں اے فاتی، یہ جو تو ایک لہجہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، آؤ ہم دونوں بزنس کرتے ہیں۔ یہ جو تو ایک لہجہ اپنے اس بیٹے کے پیچھے بھاگتی ہو نا، میں اپنی پوری زندگی کی عبادت، پوری زندگی کی سرچ تمہیں دیتا ہوں، یہ ایک لہجے کی عبادت مجھے دے دو، یہ ایک لہجے کا جو تمہارا بھاگنا ہے اس بچے کے پیچھے وہ مجھے دے دو۔ یعنی امام اس کو بتاتے ہیں کہ ایک ماں جب اتنی دیر اپنے بچے کے پیچھے بھاگتی ہے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اب وہ امام خمینی اپنی بیٹی کو خط لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، اپنی بیٹی کو لکھتے ہیں کہ اے میری بیٹی، یاد رکھنا قرآن کی وہ آیت ضرور پڑھا کرو، سورہ اسراء کی آیت نمبر 44، جس میں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ الا یسبح بحمدہ، خدا کہتا ہے کہ کائنات میں ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَصَلَاتَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح اور اس کی صلات کو نہیں جان سکتے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر تم سوچنا، کس چیز کو سوچنا، کہ دیکھو کائنات کی تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، تم مغرور نہ ہونا، تم غافل نہ ہونا، اللہ سے دور نہ ہونا، اللہ کو بھولنا نہیں۔ ایسے نہ ہو کہ میں نماز شب پڑھتی ہوں، میں حجاب کرتی ہوں، میں پورے وقت پہ نماز پڑھتی ہوں تو بس میں مومنہ بن گئی، میں بس اللہ والی بن گئی۔ نہیں، اور بھی قانون زیادہ ہے، اور بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہاں پر امام خمینی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی تم فخر نہ کرنا اور کبھی بھی خود پسندی میں نہ آنا، کیونکہ یہاں امام خمینی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتی، کیونکہ ایک چیونٹی نے، ایک کیڑی نے جناب سلیمان کو یہ بتایا کہ اے سلیمان، جب کیڑی آ کر جناب سلیمان سے بات کرتی ہے تو اس
کیڑی نے آ کر جناب سلیمان کو بتایا تھا کہ اے سلیمان اس کائنات میں تو بھی غافل ہے، تجھے بھی پتا نہیں. ایک کیڑی جانتی ہے لیکن تجھے نہیں پتا. ہدہد جب گم ہو گیا تھا، یہی ہے نا قرآن میں ایک آیت ہے، جناب سلیمان نے دیکھا ہدہد پرندہ ہے، مجھے نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں یا فرینچ میں، لیکن ہدہد پنچھی، چکلی. قرآن میں ہے کہ جناب سلیمان نے جب دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ گم ہو گیا، نظر نہیں آیا، تو جناب سلیمان نے کہا آج آنے دو اس ہدہد کو، میں اس کو پوچھوں گا کہ کہاں تم گم تھے، کیوں مجھے نظر نہیں آئے. تھوڑی دیر میں یہ ہدہد جب جناب سلیمان کے پاس پہنچا ہے نا، تو جناب سلیمان، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء میں سے سلیمان وہ تھے جن کو قدرت دی تھی، جن کو ہواؤں پر قدرت تھی، ہوائیں جن کے ساتھ آ کر بات کرتی تھی، یعنی ہر چیز پر اس کو قدرت تھی. تو ہدہد جب واپس آیا نا، کہا اے سلیمان تو نبی ہو، لیکن تو نبی ہو کر تجھے وہ بات پتا نہیں ہے، مجھ پنچھی کو، ایک پرندے کو وہ چیز پتا ہے. جناب سلیمان نے کہا فلاں جگہ پر، جناب بلقیس کے لیے کہتے ہیں فلاں جگہ پر لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے. یعنی یہاں یہ اللہ بتاتا ہے کہ انسان سورج کی پوجا کرتا ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کس کی پوجا کس کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن ایک پنچھی کو پتا چلا کہ انسان غلط راستے پہ چلا گیا. ایک پنچھی کو پتا چلا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ توحید ٹھیک نہیں ہے. تو خداوند عالم ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان تم عقل کرو کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے اس تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے پیدا کیا. ایک شعر ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، خدا کہتا ہے کہ چون اسا موسیٰ اینجا مار شد عقل را ساکنان اخبار شد. خدا کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کی عصا کس طرح سے ہوئے. کہا اللہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں سمجھتی ہے. قرآن میں ہم کہتے ہیں نا یا سنی وہابی ہم شیعوں پر شک کرتے ہیں، ہم شیعوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب امام حسین اس دنیا سے چلے گئے تو آپ لوگ کیوں کہتے ہو یا حسین یا حسین یا حسین؟ کیونکہ یا عربی میں وہاں لگتی ہے جہاں کوئی چیز زندہ ہوتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، عقل رکھتی ہے. امام حسین تو اس دنیا سے چلے گئے، تو کیوں آپ لوگ یا حسین لگاتے ہو؟ ہم لوگوں کو بہت کہتے ہیں، لیکن قرآن میں یعنی یہ جو یا لفظ ہے اس وقت لگایا جاتا ہے جہاں زندہ سمجھدار عقل مند چیز ہوتی ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے کہا ہے یا جبالو، اے ماؤنٹین، یعنی ماؤنٹین زندہ ہے. کیا کہا خدا نے؟ کہتے ہیں یا جبالو او بے معہو، اے پہاڑو، اے ماؤنٹین، تم لوگ سارے کے سارے کیا ہو جاؤ؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، خداوند عالم کہتا ہے کہ اے پہاڑوں تم لوگ فرما بردار ہو جاؤ داؤد کے. سورج کو اللہ نے کیا، چاند کو رسول خدا نے انگلی سے 2 ٹکڑے کیے. کیسے پتا چلا چاند کو کہ مجھے 2 ٹکڑے ہونا ہے؟ کتنی دوری ہے زمین اور چاند کی، یہاں پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے پاس ساری مخلوق بات کرتی ہے. رسول خدا نے پتھر پانڑے ہاتھ پہ اٹھائے اور سب پانڑے جو تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تب بھی ہمیں پتا ہے کہ سارے کے سارے رسول خدا فرماتے میں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں سے سب کے سب صلوات پڑھ رہے تھے میرے اوپر. تو ہم مومنات ہم دیکھتے ہیں کائنات کی تمام مخلوق اللہ کے اوپر رسول خدا پر صلوات پڑھتی ہے، اور کائنات کی تمام مخلوق جو ہوتی ہے وہ نماز پڑھتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا کا شکر، لیکن نماز کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ نماز ہماری کافی ہوتی ہے؟ آپ کو ابھی پتہ چلا ہوگا کہ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام اتنا بہترین دین ہے. ہندوستان میں وہ شخص جس نے بابری مسجد کو مندر بنا دیا تھا، وہ شخص جس نے مسجد کو مندر بنا دیا تھا وہ مسلمان ہو گیا. نیوز میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا.
अमेरिका में एक जेल में, मुझे नहीं पता जेल को क्या जिंदान कहते हैं ना, कैद, हाँ, एक अमेरिका की सबसे बड़ी जेल में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसने इस्लाम कबूल किया। जब उसका इंटरव्यू आया तो उससे पूछा कि तुम तो बहुत बड़े जेल में सबको कंट्रोल करने वाले, लेकिन तुमने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया? अब तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये लोग तुम्हारे वाले, अब तुम्हें पता है। कहा मुझे कुछ परवाह नहीं है, लेकिन उससे पूछा कि तुम मुसलमान क्यों हो गए, क्यों तुमने इस्लाम कबूल किया? उसने कहा कि जब से मैं इस जेल का बड़ा बना, इंस्पेक्टर बना, जब से ये सारी सेंट्रल जेल जो थी वो मेरे कंट्रोल में आ गई, तब से लेकर आज तक मैंने देखा कि इस जेल में जितने मुसलमान आते थे, हम उनके ऊपर शदीद तरीन जुल्म करते थे और उनको हम कैद करते थे, लेकिन वो जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनके चेहरों पर अजीब एक सुकून होता था, अजीब एक पीस होता था, अजीब उनकी कैफियत होती थी। जब वो नमाज पढ़ के जब फ्री होकर बैठते थे तो वो इस तरह से सुकून में होते थे कि हमें मालूम होता था कि नहीं, सबसे ज़्यादा ऐश में तो ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तो इन लोगों को है। कहते थे कि जब मैं उन मुसलमानों को देखता और मैं घर जाता था तो मैं सोचता था कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास औरतें हैं, हमारे पास नशा है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद वो सुकून, वो पीस हमें नहीं मिलता, वो हमारे दिल को चीज़ नहीं मिलती जो इन लोगों को इतने जुल्म के बावजूद वो जो करके हरकत जैसे मूवमेंट करके वो बैठते हैं उनको मिलती है। उसने कहा जब मैंने तलाश किया तब मुझे पता चला कि ये नमाज है और इसमें ज़िक्र इलाही होता है, और ये अल्लाह का ज़िक्र जब करते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि ये दुनिया कुछ नहीं, अब हमें सब कुछ मिल गया। इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं मुसलमान बन जाऊँ। हाँ मोमिनात, हमें पता है एक शख्स जो पहली मर्तबा चाँद पे गया था, जो पहली मर्तबा जिसने चाँद पे कदम रखा था, वो मुसलमान हो गया। आपने पढ़ा उसकी हिस्ट्री? मुझे लगता है 1 साल पहले अभी वो बेचारा गुजर गया, उसका पूरा बायोडाटा आया था, वो गुजर गया, 1 साल हुआ है अभी उसको, 1 साल या कुछ महीने हुए होंगे, उसकी हिस्ट्री आई। वो शख्स वो नासा वाला जिसने पहली मर्तबा चांद पे कदम रखा और अपने वतन का झंडा गाड़ा, वो कहता है कि मैंने चांद पे कुछ आवाज़ें सुनी, मुझे आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन ज़मीन पे जब मैं आया और जब मिस्र में गया तो मुझे वही आवाज़ें मुझे आने लगी, और मैं इन आवाज़ों के पीछे पीछे गया तो देखा मुसलमानों की मस्जिद में अजान हो रही थी। ये क्या है? ये अल्लाह हमें ये कहता है कि ए मेरे बंदे मेरे लिए नमाज पढ़ो, ए मेरे बंदे मेरे लिए सब कुछ करो। हाँ मोमिना, आपको पता है कि हज़रत मूसा की कौम को मैं जब देखती हूँ कि इतनी बदतर कौम, कुरान कहता है कि मैंने उनके ऊपर हर महीने, आपने पढ़ा होगा कि हज़रत मूसा की कौम वो थी कि हर महीने के बाद एक नया अजाब नाजिल होता था उनके ऊपर। पढ़ा है ना आपने, कितने अजाब नाजिल हुए, तौबा कर दे फिर अजाब टल जाता, फिर गुनाह करते फिर अजाब आता। हज़रत मूसा की कौम वो कौम थी जिसके ऊपर हर महीने एक नया अजाब आता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके लिए मनोसलवा भेजे, उनके लिए चश्मे जारी किए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा कि वो नमाज पढ़ते थे। इस नमाज की वजह से, जिस तरह से हम पढ़ते ना, सेम हमारी तरह से यहूदियों के पास भी नमाज थी। खुदावंदे आलम ने इस नमाज की वजह से इतनी इनको छूट दे दी। और बाद में जब उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, आपने पढ़ा होगा वो किस्सा, हज़रत अली के पास एक यहूदी आया कि हज़रत अली से कहने लगा तुम लोग कितने बदतर हो। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलावत। हज़रत अली से कहने लगा एक यहूदी कि तुम लोग कितने बदतर हो कि
تمہارے نبی نے ابھی آنکھ بند ہی نہیں کی تھی کہ تم لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، سقیفہ کا جھگڑا شروع ہو گیا، شیعہ سنی یہ سب ہونا شروع کر دیا، تم لوگ سب سے بدتر ہو۔ تو میرے مولا کائنات امیر المومنین نے کیا کہا یہودیوں سے کہ اے یہودیوں، ہم سے بدترین تو تم ہو، سب سے بدترین تم ہو۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا عجیب بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کو نجات دی تھی اور دریائے نیل کو پھاڑا تھا، اس میں سے تمہارے لیے رستہ نکالا تھا اور تم لوگ پار ہو گئے تھے۔ یہاں یہ میرے مولا بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے رستہ بنایا تھا حضرت موسیٰ نے چھڑی لگا کر، اور یہاں پر سارے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے تھے سب کے سب جو تھے وہ یہاں اس طرف آ گئے اور انہوں نے نجات پا لی تھی۔ فرعون کا پورا لشکر جو تھا وہ ڈوب گیا تھا اور پورے کا پورا لشکر دریائے نیل نے کھا لیا تھا۔ اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو کہ تم لوگوں کے ابھی نجات پا کے تم لوگوں کے پیر جو تھے وہ ابھی گیلے تھے، دریائے نیل سے تمہارے پاؤں جو تھے وہ ابھی پانی میں تھے، للے تھے اور تمہارے پاؤں خشک بھی نہیں ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے اور تم نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے ایک بت بناؤ کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ کتنے بدترین لوگ تھے۔ اللہ کو یہ چیزیں ان کی ناپسند آتی گئی اور عذاب الہی اور دوری الہی آج تک وہ در بدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہش کرتے تھے بتوں کی۔ سامری نے ایک بت بنایا تھا اور ان لوگوں نے اس کی پوجا کر۔ حضرت موسیٰ ادھر گئے 40 دن کے لیے، سامری نے بت بنایا، لاکھوں لوگ 2 دن میں بت پرست ہو گئے حضرت موسیٰ کی۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے کتنے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، ابھی تک امام زمانہ بھی ابھی تک غیبت میں ہے، اور ہم لوگ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی بت کے پیچھے نہیں گئے، مسلمان کسی بت کے پیچھے نہیں گئے۔ رسول خدا نے فرمایا نا میرے لوگوں میں بت پرستی نہیں ہوگی، میرے جو مسلمان ہوں گے ان میں بت پرستی نہیں ہوگی، میرے جو مسلمان ہوں گے شرک نہیں کریں گے۔ ہاں 1-2 چیزوں میں ہلاک ہوں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر ہلاک ہوں گے اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر کے ہلاک ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں میری امت کو تباہ کر دیں گی۔ ہاں مومنات، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نماز بہت تھی، رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں، ان میں سے ایک ہے نماز۔ کہا ایک ہے نماز۔ کچھ گروپ آیا رسول خدا کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، 8 سوتے، زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں، سب کچھ کرنے جو آپ بولو گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ تھے، قبیلے۔ فائدہ تھا نا اس وقت رسول خدا کو، کیونکہ نیا اسلام تھا۔ رسول خدا ہاں کہہ دیتے، نا، لیکن رسول خدا نے کیا کہا؟ وہ مذہب وہ دین مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں نماز نہیں، مجھے وہ مذہب ہی نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگ ہی نہیں چاہیے، لے جاؤ اپنا پیسہ، لے جاؤ اپنا سب کچھ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نماز چاہیے۔ ہاں مومنات، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ ہاں مومنات، حدیث میں ملتا ہے کہ جب ایک مسلمان بندہ صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے گرم بستر کو چھوڑتا ہے، حدیث میں ہے اس وقت پروردگار عالم تمام فرشتوں کو آسمان پہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے کی طرف جس نے صرف میری خاطر اپنی نیند، اپنا گرم بستر، سب کچھ قربان کر دیا۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہاں مومنات، اتنا فخر کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے پر جو کہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں، ایک چیز کہتی ہوں، آپ سب میرے ساتھ اس بات میں ایگری ہو گئے انشاءاللہ۔ ایک چیز میں ہمیشہ اللہ سے کہتی ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا سوچ، ہماری فکر ادھر ادھر چلی جاتی ہے نا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جا سکتی، میری خود کی چلی جاتی ہے، میں نہیں کہہ سکتی، مجھے معلوم ہے کہ اللہ میری سوچ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، لیکن تو گواہ ہے، میرا سجدہ صرف تیری ذات کے لیے ہوتا، میرا رکوع صرف تیری ذات کے لیے ہوتا، میرا ذکر صرف تیرا ہوتا۔ شیطان اگر تھوڑا سا مجھے کنٹرول کرتا ہے تو کیا ہو، لیکن میری پوری باڈی تیری طرف ہوتی، میرا رخ تیری طرف ہوتا۔ ہاں مومنان، خداوند عالم کو بھی وہ بندہ چاہیے جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نماز کی خاطر رسول خدا نے اس سارے گروپ کو لوٹا دیا۔ ہماری بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہے، اے لوگو، مجھے اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیز لگی، فاطمہ کو اس دنیا سے کچھ نہ ملا فاطمہ الزہرا کو اس دنیا سے، جو فاطمہ الزہرا کو اس دنیا سے جو چیز پسند آئی وہ ہے میرا نبی، میرا بابا اور نماز۔ فاطمہ الزہرا نماز لے کر اس دنیا سے گئی ہے۔ ہاں مومنات، میں دیکھتی ہوں، جب میں پڑھتی ہوں تو یہ نماز اتنی قیمتی ہے کہ جس کے لیے میرے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کون اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اپنی اولاد کو قربان؟ مجھے اگر کوئی کہے کہ یا اپنا بچہ دو یا تیری نماز کو ختم کر دیں گے، یا نماز کو ختم کیا جائے گا اس ملک میں سے، ہم دیں گے اپنی اولاد؟ ہم دیں گے اولاد؟ کوئی اپنی اولاد ہوتی ہے، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، نافرمان تھا نا، پھر بھی حضرت نوح کا دل لپک کے ادھر جاتا تھا۔ اللہ سے کہا، اے اللہ، حضرت نوح نے کہا، اے اللہ یہ میری اہل میں سے اس کو بچا لو۔ اللہ نے کہا، اے نوح، منہ ادھر پھیرو، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، چھوڑو اس کو، جاؤ۔ لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے حضرت نوح کو پتا تھا، پھر بھی اس کا دل وہاں جاتا تھا۔ ایک نافرمان اولاد کے لیے میں کہوں گی میں قربان ہو جاؤں اس حسین کے لیے جس نے اتنی فرما بردار اولاد ہم لوگوں کو دے دی، ہم لوگوں کے لیے، ہماری نجات کے لیے، اس نماز کے لیے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ بہت اچھا شیعہ امام حسین کو چاہتا ہے، ماتم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہگار ہے، حدیث میں ہے کہ اس کو امام حسین شفاعت تو کرائیں گے شفاعت، ایسا نہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت تو کرائیں گے، لیکن محشر کے میدان میں اس سے ملاقات نہیں کریں گے، اپنے چہرے مبارک کو نہیں دکھائیں گے۔ اس وقت وہ شیعہ پوچھے گا فرشتوں سے، مجھے بتاؤ کہ مجھے جہنم سے کس نے نجات دی؟ تو وہ بولیں گے کہ وہ جو دور تمہیں نور نظر آ رہا ہے نا، اس نے نجات دی۔ وہ شیعہ کیا کہے گا؟ مجھے جہنم دو، مجھے جہنم میں جلاؤ، میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن میرے حسین سے کہو ایک دفعہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ حسین کہیں گے نہیں، شفاعت کرا دی، کافی۔ ہاں مومنات، یہ نماز جب نمازی پڑھتے نا، حسین کہتے ہیں کہ مسجدوں کو بھی آباد کرو، صرف امام بارگاہوں کو نہیں، حساب لوں گا مسجدوں کا بھی۔ ہاں مومنات، میرے حسین نے اسی نماز کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب میرے مولا کا آخری سجدہ تھا نا، میرے مولا زمین پہ آئے تھے۔ یہ ذوالجنا جب واپس گئی تھی نا خیموں میں، تو ایک ننھی سی بچی خیمے میں موجود، میرے مولا کا آخری سجدہ، اور خیمے میں ذوالجنا جاتی
ذوالجناح جاتی, ایک ننھی سی بچی ذوالجناح کے پیچھے دوڑ کے آتی, کیا کہتی, میں قربان ہو جاؤں اے حسین آپ پر, میں قربان ہو جاؤں ان ماؤں پر جو کربلا میں موجود تھی. ہاں مومنات, میں کہوں گی ہاں زاداران امام. جب وہ ننھی سی بچی ذوالجناح کو دیکھتی ہے نا تو دوڑ کے جاتی, دور سے سمجھتی ہے میرا بابا آ گیا, لیکن دیکھا کہ بابا نہیں تھے. شہید مطہری کہتے سکینہ کا ایک لفظ میرے دل کو آگ لگا دیتا. کہا سکینہ نے جب ذوالجناح کو دیکھا, ذوالجناح سے کیا پوچھتی ہے, اے ذوالجناح میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کیا گیا تھا؟ میں قربان ہو جاؤں ایسی ماں پر. اے حسین میں قربان آپ جیسے باپ پر ہو جاؤں. ہاں مومنات الغرض وہ وقت بھی آ گیا. مجھ سے کسی نے پوچھا کربلا میں کیا کیا ہوا, میں نے کہا کربلا میں وہ کچھ ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جو کربلا میں ظلم ہوا نہ آج تک کسی کے ساتھ ہوا ہے نہ کائنات میں کسی کے ساتھ ہوگا. کیا ہوا تھا, ارے جب 11 محرم ہوئی تھی نا تو اس لٹے ہوئے قافلوں کو کوفے کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا. مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سے اس چیز کو پڑھوں گی. ارے جب اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر جا رہے تھے نا, ارے تاریخ لکھتی ہے آئے تو بھرے ہوئے اونٹ تھے, کوفے کی طرف جب گئے تو 40 اونٹ گئے. ارے جب مدینے آئے تو صرف 4 اونٹ جا رہے تھے. کیا ہوا تھا, ارے بیویوں کو اونٹ پر چڑھایا گیا. ارے زینب بھی تھی, سکینہ بھی تھی, رباب بھی تھی, وہ مائیں بھی تھی جن کا تاریخ میں نام نہیں ملتا. ارے اونٹوں پہ بیویوں کو سوار کیا گیا. ارے تاریخ لکھتی ہے, میرے مولا امام رضا لکھتے, تاریخ لکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عورتیں ایسی تھی جن کے بچے 2 مہینے کے تھے, جن کے بچے 6 مہینے کے تھے, جن کے بچے 2 سال کے تھے. ارے ہر ماں کے ساتھ اس کے اونٹ پر اس کے بچے کو بٹھایا گیا. مجھے نہیں معلوم کس دل سے میں اس کو پڑھوں گی. ہر ماں کے ساتھ اس کے بچے کو اونٹ پہ بٹھایا گیا. ارے اونٹ جو تھے بے کجاوا تھے, ان کے اوپر نہ کپڑا تھا نہ محمل تھا, کچھ نہیں رکھا گیا. ماں کو بٹھایا, بچے کو ساتھ میں بٹھایا. میں کہوں گی لعین ہو, اگر ماں کو بٹھاتے ہو تو ماں کے ہاتھوں کو تو نہ باندھو نا, ورنہ وہ اپنے بچے کو کیسے سنبھال سکے گی. تاریخ لکھتی کہ جب ماں کو بٹھایا گیا, بچوں کو بٹھایا گیا, ماں کے ہاتھ باندھے گئے. میں قربان ان ماں پہ جاؤں جن کی تاریخ میں لفظ نہیں ملتے. جب مائیں اونٹوں پہ جا رہی تھی, بہت شدید گرمی تھی, تپتی ہوئی ریت تھی, نہ پانی تھا. ارے کیا ہوا, اس پہ لعینوں نے کیا کیا, ان کو بہت جلدی تھی کوفہ پہنچنے کی. 1 دن میں کربلا سے کوفہ گئے, 1 دن میں ان کو پہنچنا تھا. انہوں نے کیا کیا, ارے گھوڑوں پہ پیچھے پیچھے دوڑاتے گئے. ارے اونٹوں کو تازیانے مارتے ہیں, ارے اونٹوں کو مارتے جاتے جانور ہے نا, بے زبان ہے نا, ان کو کیا پتا کہ ہمارے پیٹھ میں کیا سوار. اونٹ اچھلتا تھا, ارے ماں چیختی تھی یا محمد یا علی آؤ میرے بچے کو سنبھالو, میرا ہاتھ بنا ہوا. تاریخ لکھتی ہے بچہ نیچے گرتا, بڑی کوشش کرتا ماں کے پلو کو پکڑے. ارے بچہ ہے نا, ارے تاریخ لکھتی ہے بچہ زمین میں آتا, پیچھے والے اونٹ اور گھوڑے اس بچے کو مسل دیتے تھے. مجھے نہیں معلوم ان ماؤں کی کیا حالت ہوگی. راوی کہتا میں کوفے میں داخل ہوا, میں نے دیکھا زمین کوفہ, میں نے دیکھا راستے میں, میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے, ننھے ننھے گوشت کے, معصوم گوشت کے لوتھڑے. ارے
ارے کیا کہتا ہے، بڑی نازک سی زلفیں ہیں، بڑے خوبصورت سے بال ہیں. کہتا ہے جب میں کوفے میں داخل، میں نے دکاندار سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ کس کا گوشت ہے جس میں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتا ابھی باغیوں کا قافلہ آیا تھا، ان میں سے کچھ اونٹ تھے جن کی ماں کی گودیوں میں بچے تھے جو زمین پہ پڑتے تھے، جانوروں کے سموں کے نیچے آتے تھے اور انسان کے بدلے میں گوشت بن جاتے تھے. آمین یا رب العالمین.